سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جب حضور نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر سلایا۔ یہ سونا کوئی آسان کام نہیں تھا بلکہ موت کا طوفان تھا۔ اس مکان حضور کا جو مکان ہے اس کے دائیں بائیں ارد گرد مکہ کے کافر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اندر مولا علی شیر خدا سکون کی نیند سو رہے ہیں، سکون کی نیند آرام سے سو رہے ہیں۔ فرمایا کہ علی ہم جا رہے ہیں، تم بھی یہ لوگوں مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، ہجرت کر کے مدینہ میں۔ تو مولا علی شیر خدا بستر رسول پر یعنی آرام فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اتنی سکون کی نیند زندگی میں نہیں آئی کیونکہ مجھے موت کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ مجھے تو پہلے خبر نہ تھی کہ کب موت آئے، آ جائے، سانس نکلے نہ نکلے۔ جب رسول خدا نے فرمایا کہ علی تو نے لوگوں کی امانتیں واپس کر دی ہیں، اس کے بعد تو نے مدینے واپس آنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے اس فرمان پر مجھے یقین تھا کہ میں مدینے میں نہ تو کوئی کافر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کافر تکلیفیں دے سکتا ہے، اور جب تک میں مدینے واپس نہ جالوں مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرما جو دیا ہے، آپ حضور کے بستر پر آپ کو آرام کرنے کی سعادت ملی۔ پھر غزوہ بدر میں آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان دے اندر جدو رسول پاک نے انہوں بھیجا، پہلے انصاری گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفار مکہ نے کہ ساڑھے لیول دے ساڑھے قبیلے دے لوگ بھیجو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بھیجا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پہلے بار کے اندر ہی ولید بن عتبہ دی بھاؤں لا کے رکھ دیتی، اور اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دینا حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنے ہم لڑنے والا سی اپنی گردن اتار دیتی۔ پھر جڑا حضرت ابو عبیدہ تے حملہ کرنے والا سی اس نے آپ کے زخم یعنی آپ کی ٹانگ تے زخم کر دیتا، شیر خدا نے اگے بعد